بیٹا جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہوگا۔ جس دن نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہوگا، وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اسی دن کو یوم حساب کہتے ہیں، اسی دن کو آخری دن کہتے ہیں، اسی دن کو آخرت کا دن کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، جب نبی کی بیوی کفر کی بنیاد پر لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں جہنم کا ایندھن بن رہی ہوگی، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑنے اور نبی کی توہین کے سبب جہنم کا ایندھن بن رہا ہوگا، اس وقت میری اور آپ کی کیفیت اور حیثیت کیا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے، جناب داؤد و یوسف کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، جہنم دہکائی جائے گی، اور یاد رکھنا سارے لوگ پسینے کے اندر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہچکولے کھا رہے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ لوگ جہنم کو دیکھ کر نفسی نفسی کہیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے انبیاء جہنم کے خوف سے نفسی نفسی نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی ہیبت کی وجہ سے وہ نفسی نفسی کہیں گے۔ اور اللہ سے ڈرنا یہ عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ معرفت رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ نبیوں کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں، ایک ذات ہوگی جس کو اپنی فکر نہیں ہوگی، اس جانے بے گناہ کو، اس ذات بے گناہ کو، اس ذات عصمت کو دونوں جہان کا بار ایسا ہوگا۔ گناہگاران امت کی فکر ہوگی جسے اپنی اولاد کی نہیں اپنی امت کی فکر ہوگی، جسے اپنی نہیں اپنی امت کی فکر ہوگی۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی، وہ آقائے کریم کی ذات ہوگی۔ آقائے کریم فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس دن اتنی مصروفیت ہوگی کہ اپنی چادر بھی سنبھالنے کی فرصت نہ ہوگی۔ آپ کو حیرت ہے، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ نفسی نفسی کہتے ہیں، خوف یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نفسی نفسی کیوں نہیں کہتے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں میرے اللہ نے اپنے قرب میں بلایا، اور خود فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب کر لیا بلا کر کے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے قریب بلایا۔ استاذ زمن فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ اکبر، آقا کریم فرماتے ہیں جب میں اللہ کے قریب ہوا تو میرے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ پکڑنے اور چھوڑنے سے پاک ہے جیسا کہ ہم پکڑتے اور چھوڑتے ہیں، لیکن استاذ زمن لکھتے ہیں اللہ نے یوں پکڑا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور مجھ سے پوچھا حبیب یہ بتاؤ کیا میری سلطنت کے دولہا کو تم جانتے ہو؟ آقا فرماتے میں خاموش رہا، میرا رب مجھے وہاں لے گیا جو رب آنے جانے سے پاک ہے، وہ جہاں لے جانا چاہتا تھا۔ اور جب پردے ہٹائے تو میں نے دیکھا کہ میرے رب نے کہا یہی میری سلطنت کا دولہا ہے۔ جب میری نظر پڑی اس وجود پر جو اللہ کی سلطنت کا دولہا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا ہی وجود ناز تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور بلا کر کے اتنا قریب کیا، اس لیے کہ محبوب آج دیکھ لے، کل قیامت کے دن موسیٰ کی طرح تو نفسی نفسی نہ کہنا، اس لیے کہ تو دیکھ ہی چکا ہے۔ جو نہ دیکھیں گے وہ ہیبت میں ہوں گے، جو نہ دیکھیں گے وہ خوف میں ہوں گے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے ایک بہت بڑے بادشاہ نے پورے شہر کو دعوت پر بلایا، عمرہ آئے، تاجر آئے، بڑے بڑے علماء دانشور آئے، اور سب کو بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر پردے میں ہیں۔ اب علماء سوچتے ہیں پتہ نہیں بادشاہ کس موڈ میں ہیں، جائیں تو کیسے جائیں۔ وزراء سوچتے ہیں پتہ نہیں کس موڈ میں ہیں، جائیں تو کیسے جائیں۔
کس انداز سے جائیں. لیکن ایک بندے کو دیکھا جاتا ہے وہ پردہ ہٹا کر جھٹ سے جاتا ہے اور فوراً باہر نکلتا ہے. اس سے پوچھا تو ہے کون؟ یہاں سب کے پتے پانی ہوتے ہیں اور تو آتا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں بادشاہ کا دربان ہوں, آتا جاتا اس لیے کہ مزاج جانتا ہوں اور اس وقت یہ بھی پتا ہے کہ موڈ کیسا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ انداز کیا ہے. بلا تشبیہ, ہزار بار بلا تشبیہ, کسی نبی نے میرے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے, اور دکھانے میں راز یہ تھا حبیب سب سوچیں گے پتہ نہیں انداز کیا ہے. تجھے تو معلوم ہی ہے کہ ہم تیرے سر پر تاج شفاعت سجا چکے ہیں, تجھے تو معلوم ہی ہے ہم نے تو وعدہ کیا ولا سوف یعطیک ربک فترضی, ہم نے تو وعدہ کر لیا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ہم نے تو وعدہ کر لیا ہے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تو وعدہ کر لیا ہے. حبیب کسی کی نہ سنیں گے وہاں جہاں تیری سنی جائے گی, حبیب کسی کی نہ مانیں گے وہاں جہاں تیری مانی جائے گی. ارے جہاں جبریل جیسے کو زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوگی, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, الا من اذن کہہ کر بتا دیا کہ انداز کیا ہوگا, کسی کو کلام کی جرت نہیں ہوگی الا من اذن, مگر جس کو اجازت دیں گے. اجازت کس کو دیں گے؟ وہی معراج والے مصطفیٰ کو دیں گے. حبیب آج سب چپ ہے, حبیب آج سب چپ ہے اور تو بولے گا. سب کی زبانیں خاموش ہے اور تو بولے گا. ارے جس کو خلت کا لباس پہنایا وہ کلام نہیں کرتا, لیکن حبیب بولے گا تو. اس سے پتا چل جائے گا کہ قیامت ہوگی کس لیے. یا رسول اللہ, قیامت ہوگی کس لیے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی اور فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے, وہ دن یوم حساب کا دن ہوگا. اسے یوم حساب کہتے ہیں. اور جب اللہ حساب لے گا تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا, ذرے کے برابر بدی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا. جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا آقا اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا قیامت میں؟ تو میرے آقا نے فرمایا غیب دا مصطفیٰ جان رحمت نے, اگر کسی نے اپنے پڑوسی کی دیوار کی مٹی کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا, اس کے ناخن کے اندر دیوار کی جو مٹی آئی ہوگی اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا. میرے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے کھانا کھانے کے بعد پڑوسی کی دیوار کو ہاتھ لگا کر گیلا, اس کی مٹی سے ہاتھ دھلا ہوگا, اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ تم نے اگر کسی کی غیبت کی ہوگی, تم نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا, وہ بھی تم سے پوچھا جائے گا. اور پھر میرے رسول نے فرمایا خاص طور پر اللہ تم سے 3 سوال کرے گا. زمین ابن آدم کے قدم کو جکڑ لے گی, لوگوں کے قدموں کو زمین پکڑ لے گی, اور اللہ تم سے 3 سوال کرے گا. پہلا سوال یہ ہوگا یہ بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. پوری زندگی کے حوالے سے مطلقاً پوچھا جائے گا بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. بڑی معذرت کے ساتھ اگر سن سکتے ہو تو حق سن لو. ہم کہاں یہ بتائیں گے کہ ہم رات کے 3 بجے تک سنیما دیکھتے ہوتے تھے, ہم رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر تک رہے ہوتے تھے. ہم کس منہ سے بتائیں گے؟ فقیہ عصر موجود ہے, ان کی موجودگی ہمارے اجلاس کی کامیابی کا ذریعہ ہے, اس لیے کہ ایک فقیہ 1000 عابدوں سے مختصر
سی محفل میں مفتی صاحب کے سامنے اپنے اعمال بیان کرنے کی، نادان جب اپنے شیخ کے سامنے اور اپنے شہر کی عوام کے سامنے تو اپنے ایک ہفتے کی روداد زندگی پیش نہیں کر سکتا تو مجھے بتاؤ اللہ اکبر، ہوش سنبھالنے سے لے کر روح کے نکلتے وقت تک تو نے کیا کیا کیا، تیری راتیں کیسے گزری، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ اور سن لو، وہاں جو حساب ہوگا تو منہ دیکھ کر نہیں ہوگا، وہاں جو حساب ہوگا تو چہرے دیکھ کر نہیں ہوگا، وہاں جو حساب ہوگا تو علاقہ، خطہ اور قبیلہ دیکھ کر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہاں تو پوچھنے والا دانا ہے بلکہ دانائی کا پیدا کرنے والا ہے، وہ قہار و جبار ہے۔ وہاں نہ کسی کی دولت چلے گی، نہ وہاں کسی کا مال چلے گا، نہ وہاں کسی کی وجاہت چلے گی، نہ وہاں کسی کی سطوت چلے گی۔ وہاں دارا اور سکندر بھی جو ہے غریبوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہاں پر رستم و سہراب کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ دودھ سے نہانے والی شہزادیاں وہاں جو ہے ان کے کلیجے بھڑک رہے ہوں گے، وہ شہزادے جرائم کی وجہ سے بہ رہی ہوگی، لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن چھاٹ دیا جائے گا مجرموں کو۔ آج تو یہاں جنتی جہنمی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تہجد گزار اور تارک صلاۃ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تالی قرآن اور تارک قرآن ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جب چھاٹ دیا جائے گا۔ او قرآن پر سر کے ساتھ نا انصافی کرنے والے، آج اس صف میں تیری جگہ نہیں، اور راتوں کی تاریکیوں میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، آج تیرے لیے نیکوں کی فہرست میں کوئی جگہ نہیں۔ اس دن ہاتھ پر ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن تو انصاف کا دن ہوگا، وہ دن تو عدل کا دن ہوگا۔ میرے غیب دا نبی فرماتے ہیں اگر بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے ستایا ہوگا تو وہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اس کے ظلم کا انجام کیا ہے۔ حالانکہ جو جانور ہے ان جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کی بھی پوزیشن آپ کو بتائی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دن چوٹی کو بغیر کسی عذر شرعی کے پیروں تلے کچلنے والوں کو بھی بتایا جائے گا کہ چوٹی پر ظلم کا انجام کیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس دن پسو کو گالی دینے والے کے لیے بھی اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس دن پسو کو گالی دینے والا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اس دن بیوی کو گالی دینے والے کا حال کیا ہوگا؟ اس دن سالن میں نمک زیادہ ہونے کی بنیاد پر بیوی کو طلاق دینے والے کا حشر کیا ہوگا؟ اس دن اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر، منکوہا کو چھوڑ کر رات زنا کے اڈوں پر گزارنے والے اور بیویوں کو بستروں پہ سسکتا چھوڑنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس دن اللہ اکبر، نبی کا سگا چچا ابو لہب جہنم کا ایندھن بن رہا ہوگا، آقا کریم کی سگی چچی ام جمیل کو اس کے گلے میں رسی ڈال کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آخر ہم نے کس پر تکیہ کیا ہے؟ ہم نے کون سی چیز حاصل کی ہے؟ ایک مرتبہ میرے آقا نے چند نوجوانوں کو ہنستے دیکھا تو آقا کریم جا کر کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا تمہیں مغفرت کی بشارت مل گئی؟ کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ وہ دم بخود تھے، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جس کو جنت کی ضمانت نہ ملی، جسے مغفرت کی بشارت نہ ملی، اس کو ہنسنا میرے لیے تعجب کی بات ہے۔ کاش آخرت کی جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ آقا کریم فرماتے ہیں خدا کے عذاب کے بارے میں جو مجھے معرفت ہے، اگر میں وہ جانوروں کو بتا دوں تو تمہیں کوئی گوشت والا جانور نہ ملے جس کا تم گوشت کھا سکو۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اور اگر کسی کو مغفرت کی بشارت بھی مل گئی تو آؤ ذرا دیکھو ان کے دلوں میں آخرت کی فکر کیا تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے صدیق اکبر
ایسے جنتی ہے قطعی طور پر جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے. جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے صدیق کا جنتی ہونا یقینی. جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے فاروق اعظم کا جنتی ہونا یقینی. صدیق اکبر ایک باغ کے قریب سے گزرتے ہیں. چڑیوں کی چہچہاہٹ کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کہتے ہیں اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو. ابو بکر سے زیادہ یہ کہہ کر رونے لگے. کسی نے کہا ابو بکر چڑیوں کو اپنے سے زیادہ خوش نصیب کہنے والے کیوں روتے ہو؟ صدیق کہتے ہیں کل قیامت کے دن ان چڑیوں سے حساب نہیں ہوگا اور ابو بکر سے حساب ہوگا. میں کیا پیش کروں گا؟ وہ ابو بکر صدیق جس نے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھ کر گویا جلوہ خدا دیکھا. وہ صدیق جس نے ناطق قرآن کی تلاوت کی. ارے مصحف قرآن کو تو سب دیکھتے ہیں. صدیق وہ ہے جس نے قرآن ناطق کی تلاوت کی ہے اور اس شان سے کی ہے کہ غار ثور میں مصطفیٰ کریم کا چہرہ وہ قرآن ناطق ابو بکر کے زانوے رحل پر مثل قرآن سجا تھا. اور صدیق جو ہے یوں تکتا تھا کہ جبریل کو بھی رشک آتا تھا. ابو بکر میں سدرہ پہ رہ کر پیچھے رہ گیا تو ثور میں جا کر آگے ہو گیا. اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی غیر نبی جبریل سے افضل نہیں ہو سکتا لیکن افضل و مفضول کی بحث جدا ہے. لیکن صدیق اکبر کا یہ فعل اس میں صدیق کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کہ ثور میں صدیق کا زانو مصر رحل ہے اور مصطفیٰ کا چہرہ قرآن ناطق ہے. لوگ مصحف تو قیامت تک پڑھیں گے لیکن چہرے مصطفیٰ اب قیامت تک کوئی نہیں پڑھ سکے گا. وہ ابو بکر صدیق روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. میں کیا جواب دوں گا اس صدیق جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ سیدھا ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا. وہ ابو بکر قیامت کے دن کے حوالے سے فکر کرتے ہیں. اور مجھے بتاؤ جن لوگوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا, جن کے موبائل میں مصطفیٰ کے گنبد کی بجائے ہیرو ہیروائن کی تصویریں ہیں, ان لوگوں کا حال جنہوں نے سود کے کاروبار شروع کر کے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھا, انہیں آخرت کی فکر ہی نہیں. کیا سمجھتے ہو اللہ کریم بخش دے گا؟ سنو, امام المتکلمین مولانا نقی علی خان لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اپنے آپ کو دھوکہ مت دے. اللہ کو کریم جان کر گناہ کرتا ہے, اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ وہ قادر بھی تو ہے. تو زہر کھائے وہ تریاک بنا دے, تو زہر کھائے وہ امرت بنا دے, لیکن تو نے کبھی خدا کو قادر جان کر زہر نہیں کھایا. خدا کو کریم جان کر کے تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ سنو, میرے رسول نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی. نیکی میں ہمیں سستی آتی ہے, کون کرے گا؟ اگر صبح 6 بجے کی ٹرین ہو تو ٹرین پکڑنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں. اللہ کی نماز کے لیے کتنے لوگ بیدار ہوتے ہیں. جو قوم اپنے اللہ کے لیے وقت نہ نکالے, جو قوم رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے وقت نہ نکالے, اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ عاشق تو وہ تھے حضور نے سر کٹانے کے لیے بلایا, پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے چلے گئے. حضرت حنظلہ کی شکل میں عاشق تو وہ تھے حمزہ کی شکل میں کلیجے چبوا دیے, اسود کی شکل میں شادی کا ڈریس خریدنے گئے تھے. جب سنا کہ حضور جہاد کے لیے اعلان کرتے ہیں, کپڑے نہیں خریدے, تلوار اور ڈھال خریدی اور میدان جہاد میں چلے گئے. میں تم سے پوچھتا ہوں کب تک
کے عشق رسول کا دعویٰ کرو گے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہو۔ واللہ میں اپنی سنی قوم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتا۔ دعوی عشق تو آپ کا سچا ہے، لیکن دعوے کے جو انداز ہے، دعوے کے جو آداب ہے، ہم اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ اگر دعوے کا انداز دیکھنا ہے تو بلال حبشی کو دیکھو، گلے میں رسی ڈال کر کے مکے کی زمین پہ کھینچا جاتا ہے۔ بلال محمد عربی کو چھوڑ دو، بلال کہتے ہیں سب چھوٹ سکتے ہیں، دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کو دیکھو، دونوں پیر الگ الگ اونٹوں کے پیر سے باندھ دیا جاتا ہے اور دونوں اونٹوں کو جو ہے وہ مخالف سمت میں دوڑا دیا جاتا ہے۔ سمیہ کا جسم دو حصوں میں چر جاتا ہے، لیکن سمیہ دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ شاید میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میری قوم کی بیٹیاں آج ہیروئن کی طرح پتلے اور باریک لباس خریدتی ہے، دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہے، انہیں سمیہ کی زندگی یاد نہیں۔ فاقے تو آج شاید ہی کوئی مسلمان کرتا ہو۔ اللہ کا فضل ہے، آقا کی نالین کے صدقے آج ہم سب کو 3 مرتبہ دال روٹی ہی صحیح، ہلکا کھانا ہی صحیح، لیکن 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گھروں میں دوپٹوں سے تجوریاں بھری ہوئی ہے، پھر بھی قوم کی بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہے، پتلے اور باریک لباس آج ان کی پہچان بن چکے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، آقا کریم فرماتے ہیں جس باپ کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے وہ باپ دیوس ہے، اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آج کالج کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، ٹیوشن کے نام پر، آزاد خیالی کے نام پر بیٹیوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ ان مولویوں کو کیا سمجھتے؟ یہ تو 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر مولوی کو نہیں سمجھتا تو پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس لیے کہ کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے دنیا کے انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کر، مولوی ڈگری حاصل کرتا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قوم کی بیٹیوں کو بتاؤ، ہیروئن کے طریقے میں نجات نہیں، سیدہ فاطمہ کے طریقے میں نجات ہے۔ خاتون جنت وہ عورت ہے۔ لیجئے ہمارے ممدوح، ہماری محفل کے خصوصی مقرر استاذ دعوت اسلامی داعیہ کبیر، تشریف رکھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جن سے پڑھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں، ان کے سامنے تقریریں نہیں کرتے، تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں اور گفتگو مکمل کر کے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ گفتگو حضرت کے سامنے بے ادبی سے قریب ہے، تو گفتگو سمیٹ لوں گا اور جو ہے وہ آپ اپنی جگہ لوں گا۔ اس لیے کہ یہ وہ خطیب ہیں جن کی خطابت کو سن کر اور جن کی تربیت سے ہم لوگوں نے بولنا سیکھا ہے۔ میں ہوں یا حضور قبلہ بلبل باغ مدینہ ہو یا ہم جیسے اور بھی لوگ ہوں، ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ حضرت کی تربیت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر محترم کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے کہ انگریزوں کے درمیان لندن اور مغربی ممالک میں جب گفتگو کرتے ہیں ان کی زندگیاں بدلتی ہیں، تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ ان سے آپ بھی استفادہ کریں، میں بھی کروں۔ بس ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، کل میدان محشر کی فکر کریں۔ سرکار غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، غوث پاک وہ ہیں، فرماتے ہیں ان کے 12 قصائد ہیں، 12 قصیدے میں سے ایک قصیدہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں میں وہ ہوں، مجھے کسی کے حال پہ قیاس مت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ کوئی میری طرح نہیں، میں کسی کی طرح نہیں، میرا تیر کبھی نشانے سے خطا نہیں کرتا۔ فرماتے میں وہ ہوں کہ جب بھوکا ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے قسمیں دے دے کر کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وہ غوث العظم دستگیر ٹھوکر لگائے تو مردہ زندہ ہو جائے،
آپ کو حیرت ہو سکتی ہے کہ کوئی ولی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حیرت ان کو ہوگی جنہوں نے سورہ یاسین نہیں پڑھا ہے، اور جو سورہ یاسین پڑھ چکے انہیں حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ یاسین میں جہاں بہت سارے مضامین ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے 3 ولی صادق، صدوق اور شمعون، ان تینوں کی دعا سے اللہ نے مردے کو زندہ کیا تھا۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ جس وقت وہ دعا کر رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کھڑے ہو کے اللہ سے عرض کرتے تھے، اللہ یہ میری امت کے ولیوں کی عزت کا معاملہ ہے، یہ دعا کریں گے تو تم مردے کو زندہ کر دینا، ہمارا ایمان ہے۔ جب صادق اور صدوق اور شمعون دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سفارش کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب عبد القادر قم باذن اللہ کہتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت سفارش کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ دونوں کے مرتبے برابر کہاں ہے؟ بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکہ تاجدار مدینہ۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ دیگر لوگوں میں اور میرے رسول میں فرق کیا ہے؟ عبد دیگر، عبد